الدرس الاول بے سورۃ الانفال آیات 11 تا 19. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یغشیکم الناس آمنتم منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. آیت نمبر 11. ترجمہ: جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے. اس سے پہلے والی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں مسلمانوں کے 3 انعامات کا ذکر کیا گیا تھا جو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر عطا کیے گئے تھے. آیت نمبر 5 دیکھیے گا. آیت نمبر 5 پہلا انعام جو تھا جہاد کے لیے مسلمانوں کو نکالنا تھا. آیت نمبر 5 میں اس کا تذکرہ ہے. دوسرا انعام جو تھا فرشتوں کی مدد کا وعدہ تھا جس کا ذکر ہم نے آیت نمبر 7 میں کیا تھا. آیت نمبر 7 کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرا انعام تھا. اور تیسرا انعام کیا تھا؟ دعا کی قبولیت کا اور مدد کے وعدے کا پورا کرنا، جو کہ آیت نمبر 9 میں تھا. اب اس آیت میں آیت نمبر 11 ہے، اس میں مزید انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا انعام یہ تھا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی تھی اور ان کی پریشانی اور تھکن کو دور کر دیا تھا. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا 313 مسلمان تھے اور سامان بھی بہت کم تھا. اور مشرکین کی تعداد جو تھی وہ بہت زیادہ تھی، ان کے پاس جنگ کے لیے سامان بھی بہت زیادہ تھا. ان حالات میں مسلمانوں کو پریشانی اور فکر لاحق ہوئی. ایسے میں اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں پر ایک طرح سے نیند نازل فرما دی جس نے سب مسلمانوں کو سلا دیا. سب سے پہلا انعام اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی اور ان کی پریشانی اور تھکن دور کر دی. دوسرا انعام یہ تھا کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی. غزوہ بدر کی رات مسلمانوں کو دوسری نعمت جو ہے بارش کی صورت میں ملی. اس بارش سے انہیں 3 فائدے حاصل ہوئے. نمبر 1 فائدہ کیا تھا کہ بارش کے پانی سے نہا کر انہوں نے اپنے جسموں کو پاک کر لیا. حوض بنا کر، تالاب بنا کر انہوں نے پانی روک لیا اور اس طرح سے پانی کی قلت دور ہو گئی. دوسرا انعام دوسرا جو تھا اس میں دوسرے انعام میں بارش کی وجہ سے ریت جم گئی، زمین مضبوط ہو گئی اور وہ آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرنے لگے. کفار کے لشکر نے سخت زمین پر پڑاؤ ڈالا تھا، اس لیے وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور کفار کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا. تیسرا انعام جو تھا نیند کا غلبہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک احسان یہ کیا کہ رات کو ٹھنڈی ہوا چلا دی اور مسلمانوں پر نیند طاری کر دی. مسلمان ساری رات سوتے رہے اور جب صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے، تر و تازہ تھے، جب تازہ دم تھے، جبکہ کفار بارش کی وجہ سے ساری رات بے چین رہے. اب چوتھا انعام کیا نازل کیا
اللہ تعالیٰ نے کہ شیطانی نجاست جو تھی وہ دور کر دی. جب مسلمان صبح اٹھے تو ان میں تھکن اور افسردگی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور کفار کا جو رعب اور ہیبت ان کے دلوں میں تھی وہ بھی دور ہو گئی تھی. اور شیطان جو تھا، جو پانی کی نایابی یعنی پانی کی کمی کی وجہ سے اور حالات جو ناسازگار تھے ان کے دلوں میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، وہ سب دور ہو گئے اور مسلمان بڑی اطمینان اور دلیری کے ساتھ لڑنے کی تیاری کرنے لگے. اب پانچواں انعام کیا تھا کہ مددگار فرشتے آئے. میدان جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے قطار در قطار آئے اور انہوں نے کافروں کو مار بھگایا. اب ہمارے پاس اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ میدان بدر میں مسلمان فتح یاب ہوئے اور کفار ذلت اور رسوائی کے ساتھ شکست انہیں ملی. 70 قتل ہوئے، 70 ہی گرفتار ہوئے اور باقی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے. آیت نمبر 11 تھا، اس کی تفسیر میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. آیت نمبر 12، 13، 14 اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. آیت نمبر 12، 13 اور 14 تلاوت کروں گی، اس کے بعد ترجمہ اور پھر تفسیر بتاؤں گی. اس یوہی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم کل بنان ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار. آیت نمبر 12، 13 اور 14 میرے ساتھ کتاب میں ترجمہ بھی آپ لوگ دیکھیے گا. جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر توڑ دو. یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے. یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جان رکھو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک نعمت کا اظہار کیا ہے، کامیابی کی بشارت دی ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خفیہ نعمت کا اظہار کیا. اس نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا تم مومنوں کی جماعت میں اضافہ کر کے اور ان کو کامیابی کی بشارت دے کر ان کی ہمت بڑھاؤ، ان کو ثابت قدم رکھو، ان کے دلوں کو مضبوط بناؤ اور ان کے ساتھ کافروں سے قتل و غارت گری کرو. کافروں کے دلوں میں بھی رعب ڈال دیا. میں مسلمانوں کی تعداد کو 2 گنا 4 گنا دکھا کر کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی دہشت ڈال دوں گا، تو
تم ان کافروں کی گردنوں پر مارو تاکہ وہ حق کے مقابلے میں سر ہی نہ اٹھا سکیں، اور ان کے ایک ایک پور کو ضرب لگاؤ کہ وہ تلوار پکڑنے کے قابل نہ رہیں۔ انگلیاں دیکھیے گا، انگلیوں میں پورے بنی ہوئی ہیں، دیکھیے گا ہر انگلی میں پور بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کے پوروں کو زخمی کر دو تاکہ وہ تلوار پکڑنے کے لائق بھی نہ ہو سکیں۔ اور مخالفت کی سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ اب انہوں نے اس نافرمانی کا، اس کفر کا مزہ تو دنیا میں چکھ لیا، لیکن ان کو آخرت میں اصل سزا ملے گی، جہاں ان کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16، آیت نمبر 15 اور 16 تلاوت کرتی ہوں، ترجمہ بتاؤں گی اور اس کے بعد تفسیر بتاؤں گی۔ وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جو شخص ترجمہ، اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ جب تم کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پھر تم پیٹھ پھیر کر ان کے سامنے سے اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر مت بھاگو، سوائے دو صورتوں کے۔ اب پہلی صورت کیا ہے؟ کن دو صورتوں میں بھاگنے کو، پیٹھ پھیرنے کو منع کیا گیا ہے؟ سوائے دو صورتوں کے۔ اب پہلی صورت یہ ہے کہ بھاگنے کے لیے کافروں کو دھوکہ دینا مقصود ہو، تاکہ ہو کہ کوئی کافر تنہا اس کے تعاقب میں آئے اور وہ اس کافر کو اکیلا پا کر قتل کر ڈالے۔ اگر یہ مصلحت ہے، یہ صورت ہے، تو بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مسلمان لڑتے لڑتے آگے نکل گیا اور مسلمانوں کا لشکر پیچھے رہ گیا، تو اپنی جماعت سے مل جانے کے خیال سے واپس بھاگے تاکہ ان میں مل کر قوت حاصل کرے اور پھر کافروں کو حملہ کر کے ان کو شکست دے دے۔ پس کوئی ان دو صورتوں کے سوا کفار سے پیٹھ پھیر کر بھاگے گا، جیسے جان بچا کر بھاگنا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت بری جگہ ہے۔ لہٰذا اس آیت سے، اس حکم سے مسلمانوں کے لیے دشمن کے مقابلے میں پیٹھ پھیرنا حرام ہے، چاہے دشمن کی تعداد اور قوت اور شان و شوکت
کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ صرف ان دو صورتوں کے، ایک جنگی چال کے طور پر میدان سے ہٹنا اور دوسرے مزید امداد حاصل کرنے کے لیے پیچھے ہٹنا۔ آیت نمبر 17 اور 18۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے سوری بیٹا 16 کا ترجمہ ہے، تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا ہے، اور اے محمد جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے۔ بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔ اب یہ آیتیں جو ہیں ان کا شان نزول کیا ہے؟ بغوی رحمۃ اللہ نے مجاہد کا بیان نقل کیا ہے کہ بدر کے دن جب مسلمان لڑائی سے فارغ ہو کر لوٹے تو ان میں سے کوئی کہنے لگا کہ میں نے فلاں کو قتل کیا ہے، اور کوئی کہنے لگا کہ میں نے فلاں کو مارا ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ بندوں کے تمام اعمال اور افعال کا خالق جو ہے اللہ تعالی ہے۔ بندہ اپنے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اپنے افعال پر وہ قادر نہیں ہے اور نہ ہی وہ ان کا خالق ہے۔ بندوں سے جو بھی نیک اعمال سرزد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا مومنوں، تمہاری طاقت اور بس میں کہاں تھا کہ تم اتنی کم تعداد اور نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور ہر طرح کے سامان حرب سے لیس فوج کو شکست دیتے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی بیٹا؟ 313، اور کافروں کی تعداد تھی 1000۔ لہٰذا تم اپنے اس صحیح اور عمل پر ناز نہ کرو، یہ کامیابی تمہیں اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ۔ آیت نمبر 23 ہے، پارہ تیسرا پارہ ہے، آیت نمبر 23 سورہ آل عمران میں، کہ یہ کامیابی تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں چھپر کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا میں مصروف تھے، اور پھر چھپر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کنکریاں مٹی کی ایک مٹھی پھینکی اور فرمایا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ لہٰذا مشرکوں میں سے کوئی بھی نہیں بچا تھا کہ جس کی آنکھوں میں یہ کنکریلی مٹی نہ جا پڑی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریوں کی پھینکی تو یہ سارے کافروں کے آنکھوں میں پڑ گئی. پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ دشمن پر ٹوٹ پڑو. تو یہ مٹی کا پھینکنا اگرچہ بظاہر آپ کی طرف سے تھا، مگر حقیقت میں یہ مٹی اللہ تعالیٰ ہی نے پھینکی تھی. اللہ تعالیٰ ہی نے اپنی قدرت سے اس مٹی کو تمام مشرکوں کی آنکھوں میں ڈال دیا اور انہیں سرنگو کر دیا. اللہ کی مدد اور توفیق سے دشمنوں کے 70 نامور سردار اور جوان جو تھے قتل ہو گئے تھے اور 70 ہی کو قیدی بنا لیا گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر بہت بڑا انعام ہے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کی محنت کا خوب بدلہ دے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعاؤں کو خوب سننے والا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون مدد کا مستحق ہے اور کون نہیں. یہ سب اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کے مکر کو، ان کی تدبیروں کو ختم کر دے، ان کی تدبیروں کو باطل کر دے اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے. آیت نمبر 19. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتهوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین. کافرو، اگر تم صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب دیں گے، عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر جو تھے اپنے آپ کو بہت اعلیٰ افضل اور زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے تھے. اسی لیے وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، اور جب وہ فتح پا جائیں تو یہ من جانب اللہ ہو، ان کے فتح ہونے کا فیصلہ ہوگا. یعنی جب وہ فتح پا جائیں گے تو یہ من جانب اللہ ہوگا. ان کی دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جس خدائی فیصلے کے خدائی فیصلہ چاہتے تھے تو وہ اب سامنے آ چکا ہے. حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی ہے. اگر تم اب بھی اپنے کفر سے باز نہیں آؤ گے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے سے باز آ جاؤ اور توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے اور تم نے پھر بھی کفر و شرک کیا اور مسلمانوں سے جنگ پر آمادہ ہوئے تو پھر ہم تمہیں بھی سزا دیں گے اور مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور تمہاری کثیر جماعت اللہ کی مدد کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہو اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. بیٹا یہ میں نے آپ کو آج الدرس الاول بے
یہ دیکھیے الدرس الاول بے سورہ انفال آیات 11 تا 19. اب آپ نے اگلا جو اپنی پریزنٹیشن کرنی ہے الدرس الاول بے سورہ انفال آیات 11 تا 19. یہ لکھنے کے بعد یہ دیکھیے صفحہ نمبر 15 پر، صفحہ نمبر 15 پر بیٹا الکلمات التراکیب آپ کو میرے اسکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیے بیٹا یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے، طاری کر دیتا ہے. یہ آپ نے پہلے پریزنٹیشن کرنی ہے، وہ بتا دیا میں نے طریقہ کہ کس طرح سے کرنی ہے. اور یہ الکلمات التراکیب آپ نے لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ. آج کی تاریخ ڈالیے گا، دن ڈالیے گا اور یہ کام کر لیجئے گا. بیٹا اگر کسی کو کچھ